نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 99ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بہت ہی لازوال، خوبصورت، بے مثال، اور وہ چہرہ مبارک ایسا کہ کسی بھی انسان کے تخیل اور تصور سے پھر کبھی بھی اوجھل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد حسین و جمیل بنایا، بے حد خوبصورت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بیان کریں گے، اور آغاز یہاں سے کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو ام معبد کا ایک بڑا اہم واقعہ ہم نے الرحیق المختوم کی قسطوں میں بھی بیان کیا تھا، اور پھر ام معبد کے شوہر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ بتا رہی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ ان کی جو بکری تھی وہ دودھ نہیں دے رہی تھیں، اور سارے پھر جانور حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا تھا ان جانوروں پہ، تو وہ سارے جانور دودھ دینے والے ہو گئے، قحط ختم ہو گیا ان کے قبیلے سے۔ تو ان کے شوہر نے پوچھا کون تھے وہ؟ تو ام معبد نے جو حلیہ مبارک بتایا، کہا وہ محمد بن عبداللہ تھے، لیکن ایسا چمکتا رنگ تھا، تابناک چہرہ تھا، خوبصورت ساخت تھی، نہ توندے پن کا عیب تھا نہ گنجے پن کا، یعنی نہ پیٹ نکلا ہوا تھا نہ گنجے تھے، اور جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہو پیکر ایسا تھا، خوبصورت، یعنی سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، آواز میں بھاری پن تھا، اور لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں اور سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملی ہوئی۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کالی زلفیں تھیں، باوقار شخصیت، گفتگو کریں تو ایسے کہ پرکشش لگیں، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال لگیں، اور قریب سے دیکھیں تو خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی جیسی بات ہو، اور واضح اور دو ٹوک بات کرنے والے، نہ مختصر نہ فضول انداز، ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سنے تو بس سنتا رہ جائے۔ قدامت اتنی پیاری کہ نہ لمبے قد میں شامل نہ پست قد میں شامل، یعنی درمیانہ قد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے یعنی اس طریقے سے کہ دبے ہوئے نہیں، جھکے ہوئے نہیں، یعنی دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہو، اس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روایتوں میں ام معبد نے حلیہ بیان کیا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصف بیان کیا تو کہا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، لوگوں کے حساب سے آپ درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے یا کھڑے بال تھے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، یعنی نہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ بال تھے نہ بہت زیادہ کرلی بال تھے، لیکن ایسے بال تھے جو ان دونوں کے درمیان کی کیفیت پہ ہوں۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا، یعنی بہت بھرا ہوا گوشت نہیں تھا چہرے میں، اسی طریقے سے تھوڑی چھوٹی تھی، یعنی اتنی لمبا چہرہ نہیں تھا، پیشانی پست اور چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت علی کا یہ بیان ہے، رنگ گورا تھا، گلابی رنگ تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آنکھیں سرخی مائل جیسی، اور پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا یہ حصہ تھا وہ ایسے جھکا ہوا نہیں بلکہ ایک بہت کشادہ حصہ تھا۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ سینے پر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، بقیہ جسم پر بہت زیادہ بال نہیں تھے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر گوشت تھا، چلتے تھے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے تھے، یعنی اس طرح سے اٹھاتے تھے جیسے کوئی جرح جوان اپنا قدم اٹھاتا ہے، لڑ کھڑاتے نہیں تھے چلنے میں، اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلان پہ چل رہے ہوں، یعنی بڑے قدم آپ کے پرجوش ہوتے تھے، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے وثوق کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھے ان کے درمیان میں، پیچھے کمر کی طرف،
اور بالکل گردن سے تھوڑا سا نیچے، تو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پہ مہر نبوت ثبت کی ہوئی تھی۔ اور الرحیق المختوم کا میں بار بار یہی بتاتا ہوں کہ مقصد یہی ہے کہ الرحیق مانے وہ مہر جو نبوت کی مہر ہے، اور المختوم مانے کہ ختم ہو گئی، بس وہ اللہ نے اختتامی مہر لگائی تھی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کا یہ بھی بیان ہے ایک روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، یعنی چھوٹے سر کے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا سر جو ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے مردوں کے اندر، اور وہ بہت بڑا بھی نہیں، یعنی بڑے سر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بڑا محسوس ہوگا۔ ذہین لوگوں کا بڑا سر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو اکڑ کے نہیں چلتے تھے، یعنی اپنی طبیعت میں کوئی تکبر یا اکڑ نہیں تھی، نارمل جس طریقے سے ایک عام انسان چلتا ہے، لیکن چلنے کے اندر ایک توجہ ایسی حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، یعنی قدم ایسے اٹھاتے تھے، زمین پر رگڑ کے قدم نہیں چلتے تھے، اور کشادہ ہو کے چلتے تھے، اکڑ کے بھی نہیں چلتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے بالخصوص نکلتے تھے تو پھر آپ کے چلنے سے ایک عاجزی اور انکساری جھلکتی تھی، یعنی پھر چلنے میں ایک جھکاؤ بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ جھکاؤ شخصیت کا عیب نہیں تھا، وہ جھکاؤ اللہ سے عاجزی کا ایک اظہار تھا۔ حضرت جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، ایڑیاں باریک تھیں، اور ایڑیاں ایسی تھیں کہ جیسے گلابی رنگ کی، پنڈلیاں بہت زیادہ بھری ہوئی نہیں تھی، یعنی بہت موٹے موٹے پیر یا ٹانگیں نہیں تھے۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ گورے رنگ اور پرملاحت چہرے والے اور میانہ قد و قامت والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں، دست مبارک، رنگ چمکدار تھا، نہ بہت زیادہ سفید انڈے کی طرح، نہ گندم گو، اور اس طریقے سے کہ بس آپ یہ سمجھیں کہ گلابی چہرہ، خوبصورت چہرہ، پر رونق چہرہ، پر نور چہرہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یا پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ کے سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، 63 برس کی عمر ہے اور بال سیاہ تھے تقریباً، اور جو بال سفید ہوئے وہ کنپٹی کے بالوں میں سے کچھ بال تھے جن پہ سفیدی آئی تھی، اور چند ایک زلفوں میں بال تھے ایسے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید بال تھے، بہت چند بال، یعنی تاریخ میں دیکھیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ 20 بال بھی سفید نہیں تھے، سیاہ بال تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو تیل کا استعمال کرتے تھے اپنی بالوں میں، زلفوں، اور دوسری سب سے اہم بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت، جوانی عطا کی کہ جب تک حیات مبارکہ کے یہ ایام رہے اس دنیا میں تو اس میں آپ دیکھیں جنگیں اس وقت میں لڑی کہ آج کی تاریخ میں تو 40 سال کے بعد ایک عام آدمی کی ہمت ہی جواب دے جاتی ہے۔ اور وہ تلواریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 یا 9 تلواریں ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ملے موقع اور آپ تلوار اٹھائیں تو وزنی ترین تلوار ہے، ایک عام آدمی کے ہاتھ سے آسانی سے نہ اٹھے۔ ان تلواروں کو رسول اللہ نے ہاتھ میں پکڑ کے جنگیں کی، زریں اتنی بھاری ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ طاقتور انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک جو جوانی کی طاقت ہوتی ہے وہ برقرار تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ دین تھا، عنایت تھی۔ اور اس میں ایک جو ہم طبعی طور پہ سمجھنا چاہیں تو ایک یہ بھی عنصر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ڈھہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحیح خوراک کا استعمال ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوراک کے اندر متوازن غذا لیتے تھے، اور ان غذا کو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیح دیتے تھے جس خوراک میں، جس غذا میں طاقت زیادہ ہو، یعنی ایسی غذا سے اجتناب کرتے تھے جو بس دکھاوے کی غذا ہے، بادی جسم میں بھرتی ہو، لیکن ایسی غذا جس میں گوشت ہے، دودھ ہے، کھجور ہے، ستو ہے، اور بھی ایسی چیزیں جو طاقت دیں انسانی جسم کو۔ سبزیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد شوق سے کھاتے تھے، اور لوکی بے حد پسند تھی۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں، اور بالخصوص روزہ رکھنے سے ناظرین کرام انسان کے اندر جوانی برقرار رہتی ہے جب وہ روزوں کی حالت میں رہے، جب وہ محنت مشقت میں رہے، عبادتوں میں رہے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر وہ طاقت رکھتا ہے۔ اور اس پر جامع کراچی میں، پاکستان میں
ادھر شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے کچھ پروفیسر صاحبان نے ایک تجربہ بھی کیا کہ انہوں نے کچھ روز تک گندم، روٹی، چاول، آلو سب چیزیں چھوڑ کے صرف کھجور اور بکری کے دودھ پر انحصار کیا۔ تو وہی اپنی ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ شروع کا ایک ہفتہ بڑا مشکل تھا، لیکن 8-10 دن کے بعد ہمیں ایسی طاقت اپنے اندر محسوس ہونے لگی کہ ہم سے کتنا بھی آپ کتنی منزل چڑھوا لیں، کتنا وزن اٹھوا لیں۔ تو گویا جو صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں میں اس وقت جو ایک قسم کی طاقت ہوتی تھی جنگوں کے دوران، پیچھے جو اس کی غذا ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات استقامت اور توکل ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غذا کا ضرور انتخاب کیا۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ، طبعی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ زیادہ شادیاں کرنا انسان یعنی مرد کی صحت کے لیے خوشنما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ ان کے پورے حقوق ادا کیے، تو یقینی طور پہ اس کے مرد کے جسم پر مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن بصر کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقا، اب اس کے معنی ہیں یعنی وہ داڑھی جو ادھر بالکل ہوتی ہے تھوڑی کے اوپر، تو اس کے صرف چند بال سفید تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوئی سفید بالوں کے ساتھ اس دنیا سے آپ نے نہیں پردہ فرمایا، بلکہ صرف چند بال ادھر تھوڑی کے سفید تھے جو داڑھی کے تھے، کنپٹی کے کچھ بال سفید تھے، کچھ زلفوں میں چند ایک بال، حضرت انس بن مالک کے مطابق 20 بال بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، میرے نبی کی شان اتنی پیاری، حلیہ مبارک اتنا پیارا کہ جوانوں جیسا حلیہ 63 برس کی عمر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زلفیں رکھتے تھے تو کندھے سے نیچے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک بہت حسین لگتی تھیں، آپ میں بیچ کی آپ مانگ نکالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بس یہاں تک ہوتے تھے کہ گردن سے زیادہ نیچے نہ جائیں، اور یہی سنت کا ایک طور طریقہ ہے۔ داڑھی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بڑھنے لگتی تھی تو اس کو کاٹا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برہ کا یہ بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دن دیکھا تو وہ چاندنی رات تھی اور وہ اوپر چاند کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ پرنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی اس متعلق یہی ایک بیان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سورج جیسی روشنی کو ایک دفعہ رواں دواں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اچانک کسی کی نظر پڑتی تو ایسا لگتا تھا نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ دندان مبارک اتنے پیارے تھے کہ آگے کے 2 دانتوں کے درمیان معمولی سا ایک فاصلہ تھا، یعنی یہ دونوں دانت ملے ہوئے نہیں تھے جیسے عمومی لوگوں کے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت معمولی سا، جیسے یہ 2 دانت ہیں، بہت معمولی سا فاصلہ تھا، اور جب مسکراتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی مسکراتا دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا ان دانتوں کے درمیان سے نور جھلک رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا تو وہ مکمل نہیں ٹوٹا تھا، یعنی وہ بس ایک اس کی کگر یعنی اندرونی حصہ جو تھا وہ ذرا سا شہید ہوا تھا۔ تو جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی، پھر آپ مسکرائے، لوگوں نے آپ کے دانت دیکھے تو اور زیادہ حسین ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جمال میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک دفعہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں، اللہ اکبر، یعنی جو چہرے کے خد و خال ہیں اور جہاں جہاں پسینہ گزرا ایسا چم کر روشنی محسوس ہوئی۔ تو حضرت عائشہ تو بڑی محبت بھی کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شان میں آپ کے اشعار پڑھے، تاریخی اشعار ہیں، ان کے لفظی معنی یہ ہیں اردو میں کہ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت جابر بن سمرہ کا ایک اور بیان بھی ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، وہی کہ موٹی ٹانگیں نہیں تھیں، ہنستے تھے تو صرف تبسم فرماتے تھے، بہت ایسے نہیں ہنستے تھے کہ جیسے کہا لگا رہے ہوں، بلکہ بہت مسکراہٹ ہوتی تھی، بس آگے کے دانت دکھے اور مسکرائے اور تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار کیا۔ اور کوئی بھی آنکھیں دیکھے صحابی رسول آپ کی تو ایسا لگتا تھا سرما لگا ہوا ہے، لیکن سرما نہیں لگا ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا لیکن اکثر سرما آنکھوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک ایسی ہوتی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیان یہ بھی ہے کہ ہتھیلی سے زیادہ نرم چیز میں نے کوئی نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہاتھ پکڑتے تھے صحابہ کرام تو اتنی نرم ہتھیلی کہ مزہ آتا تھا انہیں پکڑ کے، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اتنا پیارا ہاتھ ہے۔ دست شفقت یہی ہے کہ
گوشت اس کا نرم، خوبصورت ہاتھ اور ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی صحابہ کرام کو۔ اور یہ بھی حضرت انس نے کہا کہ کسی بھی خوشبو سے زیادہ، عنبر یا مشک سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کو ہم نے پایا۔ گلیوں سے گزرتے تھے مدینے کی، تو کسی جگہ سے گزر جائیں تو مہک محسوس ہوتی تھی۔ کہیں پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی صحابی کو مل جائے تو عطر کی بوتل میں رکھتا تھا اور صحابہ اپنے جسم پر لگاتے تھے، اپنے کپڑوں پہ وہ عطر لگاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ جو رحیق المختوم کی اس کتاب میں کچھ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ہم جان کے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین ہوں گے۔ لفظوں میں، تحریر میں شاید اس طرح بیان نہ ہو پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کسی نے اس دنیا میں جلوہ دیکھا ہے، زیارت کی ہے، چہرہ مبارک دیکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا یا خواب میں دیکھا، اور خواب میں جس نے دیکھا، یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان کسی بھی شخص کا روپ دھار سکتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو گویا اگر کسی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا۔ غرض یہ کہ اس کو یقین ہو کہ خواب میں جس شخصیت کا دیدار ہوا، جس کی زیارت ہوئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور کچھ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر خواب کی کیفیت کے دیکھا تو انہوں نے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ تو یہ سب لوگ خوش قسمت لوگ ہیں اس دنیا کے، جو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ ہماری کیا حیثیت اور اوقات کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کو اس طرح بیان کر سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنے پرنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہم صرف یہ کہہ لیجئے کہ اپنے خیالات میں لا سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین و جمیل ہیں، لیکن اگر ایک وظیفہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کہ اگر کوئی تمنا رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کی، دیدار کی، تو ہر رات کو درود و سلام کا وہ ورد کرتے کرتے سوئے۔ ہر وقت، ہر رات جب بھی وہ سوئے تو درود ابراہیمی یا جو بھی درود وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھتے پڑھتے سوئے، اور اس تمنا اور اس لگاؤ کے ساتھ کہ جب بھی نماز سے فراغت ہو تو نماز میں یہ دعا ضرور کرے، بالخصوص عشاء کی نماز میں، کہ آج رات کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور ہر رات جب سوئے اپنے بستر پر لیٹے تو درود شریف پڑھتا رہے گویا کہ اسی میں اس کو نیند آ جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ایک روز ایک رات ایسا موقع ضرور ملے گا اس امتی کو اور ہر شخص کو کہ خواب میں بے شک صحیح لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہو، زیارت نبوی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کو ملے۔ کیونکہ جب ہم سب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروا کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے، اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے کہ اس وقت ہم ایک اللہ کو اپنا رب کہیں اور دین اسلام کو اپنا دین کہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جانیں، اور ایمان کی حالت میں ہر شخص اس وقت جواب دے گا، ان سوالوں کا جواب دے گا جو منکر نکیر پوچھیں گے۔ تو اللہ ہمیں ایمان والی موت دے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی ضرور سعادت ہم سب کو حاصل ہو۔ الرحیق المختوم کی یہ آج 99 قسطیں مکمل ہو گئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، اوصاف، اخلاق، حلیہ مبارک، ازدواج مطہرات، خانہ نبوت، تمام چیزیں ہم نے پیش کی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ سے متعلق اس اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم کی ان پوری قسطوں کو ریکارڈ کرنے کے دوران جو کچھ اہم باتیں ہیں، جو کچھ اس پورے مرحلے میں چیزیں پیش آئیں، اس سے متعلق بس اگلی قسط میں ہمارا اختتامی خطاب ہوگا، اختتامی کلمات ہوں گے، اور اس طرح 100 قسطوں کے ساتھ الرحیق المختوم کی یہ سیریز مکمل ہو جائے گی، جسے جناب صفی الرحمان مبارک پوری نے 16 رمضان المبارک سن 1984 میں تحریر کیا، یعنی 1404 ہجری میں اس کی انہوں نے پوری کتاب تحریر کی، اور 17 جون تھی یہ 1984 کی، جب انہوں نے ضلع اعظم گڑھ یو پی ہندوستان میں
حسین آباد میں مبارک پور میں اس کتاب کو لکھا تھا، اور یہ وہ واحد دنیا کی کتاب ہے آج بھی جسے سیرت النبی پہ اول انعام سے نوازا گیا۔ اس میں بہت ساری باتیں جو تمام مسالک کے لیے، تمام عقائد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے سب اس پر قائم رہے، اور سب نے کسی بھی چیز پہ اختلاف نہیں ہے اس کی، اسی لیے ہم نے اس کتاب کا چناؤ کیا۔ اور اب ہم اس کے اختتامی کلمات آگے کی قسط میں بیان کریں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔